اب آگے جو اس کے فضائل ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو حدیث ہے اس کے فضائل میں یا اس کے بارے میں، وہ ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن کے اندر ذکر کی ہے۔ قال ابو بکر یا رسول اللہ قد شبت، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قد شبت، کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کوورت، کہ مجھے سورۃ ہود نے، سورۃ الواقعہ نے، اور سورۃ مرسلات نے، اور سورۃ عما یتساءلون نے، اور واذا الشمس کوورت، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، کیونکہ یہ وہ صورتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مناظر کو بیان کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اس اعتبار سے بوڑھے نہیں ہوئے تھے کہ مطلب ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، نہیں، بلکہ اس صورت کے جو مضامین ہیں وہ اس طرح کے تھے کہ جب آدمی ان کو سوچتا ہے، اس میں تدبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو پریشان ہو جاتا ہے، سوچ میں چلا جاتا ہے۔ تو جو بوڑھے آدمی ہوتے ہیں وہ زیادہ سوچ میں ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے کہا جا رہا ہے۔ دوسری جو اس کی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ ثبت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہ کان یقرؤها فی الفجر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الواقعہ کی تلاوت جو ہے وہ فجر کی نماز میں کرتے تھے، حیث قال، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا رضی اللہ عنہ، کان یقرؤ فی الفجر الواقعۃ ونحوها من السور، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورۃ الواقعہ یا اس طرح کی لمبائی کے بقدر صورتیں جو تھی وہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تیسری اس کی جو فضیلت ہے وہ ایک قصہ ہے، وہ ایک واقعہ ہے۔ وہ واقعہ اس طرح ہے کہ مرض عبداللہ مرضہ الذی توفی فیہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیمار تھے، اور وہ اس بیماری کے اندر بیمار تھے جس میں ان کا انتقال ہوا۔ فعادہ عثمان بن عفان، تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لائے ان کی عیادت کرنے کے لیے، ان کی مطلب پوچھ کرنے کے لیے۔ تو جب وہ آئے تو کہا ما تشتکی، کہ تمہیں کیا شکایت ہے، کیا مسئلہ ہے، کیسے ہو؟ قال ذنوبی، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے اور کوئی فکر نہیں ہے سوائے اپنے گناہوں کے، کہ میں اپنے گناہوں سے پریشان ہوں۔ قال فما تشتہی، تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ کس چیز کی تمہیں چاہت ہے؟ فما تشتہی، کس چیز کی تمہیں چاہت ہے؟ قال رحمت ربی، تو عبداللہ بن مسعود نے جواباً کہا کہ مجھے اپنے رب کی رحمت چاہیے بس۔ قال، تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الا امر لک بالطبیب، کہ میں آپ کے لیے کسی ڈاکٹر کا، کسی علاج کرنے والے کا بندوبست کرتا ہوں۔ قال، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الطبیب امرضنی، کہ مجھے ڈاکٹر نے ہی تو بیمار کیا ہے۔ تو حضرت عثمان جو تھے وہ دنیاوی لحاظ سے ان سے پوچھ رہے تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود آخرت کے اعتبار سے ان کو جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تو مجھے بیمار کیا ہے۔ قال الا امر لک بعطاء، کہ کہا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ تھے، کہنے لگے کہ میں تمہیں کچھ مال دے دیتا ہوں، کچھ پیسے دے دیتا ہوں، کچھ عطا کر دیتا ہوں آپ کو۔ قال، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا حاجۃ لی فیہ، کہ مجھے اس طرح کی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قال، تو حضرت عثمان کہنے لگے یکون لبناتک من بعدک، تو کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں نہیں چاہیے، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری بیٹیوں کے کام آئے گا۔ قال اتخشى علی بناتی الفقر، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ کیا تم اس بات کا خوف کرتے ہو کہ میری بیٹیاں میرے مرنے کے بعد بھوکی مر جائیں گی؟ انی امرت بناتی یقرأن کل لیلۃ سورۃ الواقعہ، میں نے اپنی بیٹیوں کو یہ حکم دیا ہے، یہ کہا ہے کہ وہ ہر رات کو سورۃ الواقعہ کی تلاوت کریں۔ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، کہ جو بھی آدمی مرد عورت رات کو سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتا ہے
وہ کبھی اس کو فاقہ اور بھوک اس کو نہیں آتی۔